ارشد شریف شہید کی اہلیہ جویریہ صدیق نے اپنے کالم میں ارشد شریف کو یاد کرتے ہوئے کہا، پیارے ارشد، تم نمود و نمائش سے دور بھاگتے تھے۔ اتنا مشہور معروف ہو کر بھی تم میں کوئی غرور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا تمہیں عزت، دولت اور پیار سے نوازا، اتنا ہی تم ملنسار اور عاجزی اور انکساری والے تھے۔ اتنے برسوں میں شاید ہی میں نے تمہیں غصے میں دیکھا ہو، مگر ناانصافی، کرپشن اور خواتین کی توہین پر تمہیں فوری غصہ آ جاتا تھا۔ اس سال تم بہت چپ رہنے لگے تھے، بس ایک دھیمی سی مسکراہٹ تمہارے چہرے پر ہوتی تھی اور تم کام کرتے رہتے یا کتابیں پڑھتے رہتے تھے۔ ٹی وی پروگرام کے علاوہ شاید ہی میں نے تمہیں بولتے ہوئے دیکھا ہو۔ لاکھوں لوگ تمہیں فالو کرتے تھے، تم جو لکھتے تھے، جو کہتے تھے، وہ ٹرینڈ بن جاتا تھا۔ تم تو اپنا موقف دے کر آف لائن ہو جاتے تھے، مگر تمہاری پوسٹوں پر ہزاروں لاکھوں ری ٹویٹس اور لائک آتے تھے۔ تم کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ میں اگر تمہیں کبھی بتاتی کہ آج تمہارے فالوورز اتنے لاکھ ہو گئے ہیں تو تم کہتے کہ میں یہ سب شہرت یا فالوورز کے لیے نہیں کر رہا، میں صرف اس چیز کا خواہاں ہوں کہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے۔ میں کہتی کہ تم اتنے بے خوف کیوں ہو، ذرا سا بھی ڈر نہیں لگتا؟ تو تم کہتے کہ میں صرف اس سے ڈرتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری زندگی اور موت کا فیصلہ ہے۔ تم اس ذہن میں تھے کہ تمہاری وطن سے محبت کے سامنے سب ماند پڑ جائے گا اور کرپٹ لوگ راہ راست پر آ جائیں گے، مگر تمہاری آواز خاموش کرا دی گئی۔ کرپشن آج بھی ہو رہی ہے، لیکن تم نہیں ہو۔ پتہ ہے تم آج بھی اپنے افکار، اپنے کام اور اپنی جاندار صحافت کی وجہ سے زندہ ہو۔ آج بھی تمہارے کام کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ ارشد، تمہیں صرف کام کرنا پسند تھا، تم پر کوئی اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکا۔ جب تمہیں خریدا نہیں جا سکا، دباؤ میں نہیں لایا جا سکا، تو تمہیں قتل کرا دیا گیا۔ پوری قوم جانتی ہے کہ تم پر 16 FIRs ہوئیں، پورے پاکستان میں مقدمے درج ہوئے، لیکن تم نے تب بھی حوصلہ نہیں ہارا۔ جب ارشد کو آف ایئر کرایا گیا تو وہ کام کو بہت مس کرتے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ میں نے 2017 میں آپ کا YouTube چینل بنایا تھا، آپ اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ بھی ویریفائڈ ہو چکا ہے، اس کو بروئے کار لائیں۔ تاہم وہ رپورٹنگ اور پروگرام اینکرنگ میں مصروف رہے اور وقت نہیں نکال سکے۔ غریب الوطنی اور گھر والوں سے دوری کے دوران پہلی بار انہوں نے ٹویٹر پر اپنے فینز اور فالوورز کو رپلائی کرنا شروع کیا۔ ان کے فینز ان کے رپلائی سے بہت خوش ہوتے، ان کو زندگی میں بھی بہت پیار ملا اور وہ شہید ہو کر بھی امر ہو گئے۔ ارشد کی شہادت کو 60 دن ہو چکے ہیں، آج بھی ان کی قبر پر تازہ پھول اور گلدستے پڑے تھے۔ اتنی خوشبو تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آس پاس ہوں۔ اس سال وہ بہت پریشان رہے، لیکن کبھی شکوہ کناں نہیں ہوئے۔ انہوں نے کبھی ملک سے باہر جائیداد نہیں بنائی، قتل کی دھمکیوں کے باوجود کسی بھی ملک میں اسائلم نہیں لیا۔ اس ملک پہ حکومت کرنے والے بھی اپنے بچوں کو یہاں رکھنا پسند نہیں کرتے۔ اشرافیہ کے بچے بھی باہر ہیں، ان کی جائیدادیں بھی باہر ہیں، مگر ارشد نے اسی ملک میں رہنا اور یہیں دفن ہونا پسند کیا۔ اس سال وہ ملی نغمے اونچی آواز میں سنتے تھے۔ میں انہیں کہتی تھی کہ انقلاب اس ملک میں نہیں آنا، وہ ہر بار یہی جواب دیتے کہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، ہمت کے ساتھ جدوجہد جاری رکھنی چاہیے، قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ جینے کی آرزو کے بجائے شہادت کے طالب بن گئے تھے۔ ارشد کہتے تھے کہ کرپشن اس ملک کے تمام مسائل کی جڑ ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگی ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ارشد، تم اپنی جان کا نذرانہ دے گئے، ہمیں تنہا چھوڑ گئے، مگر تم قوم کو جھنجھوڑ گئے۔ لوگ آج بھی تمہارے لیے نوحہ کناں ہیں، لیکن ارشد، یہ ملک، یہ معاشرہ اب بھی ویسا ہی ہے۔ اشرافیہ کو NRO مل رہا ہے، ان کے کیسز ختم ہو گئے ہیں، جن پر مقدمات چلنے چاہیے ان کو پروٹوکول مل رہا ہے۔ دہشت گردی کا عفریت ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے۔ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ بس دسمبر تک میں لوٹ آؤں گا۔ تم تو کہتے تھے کہ جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم کتنے پر امید تھے۔ ہماری آخری ویڈیو کال کافی طویل تھی، تم واک کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ پھل کھا رہے تھے۔ میرے سامنے تم ملک کے بہترین مستقبل کی منظر کشی کر رہے تھے۔ تم ویسے تو چپ رہنا پسند کرتے تھے، لیکن اگر وطن سے کوئی خوشی کی خبر آتی تھی تو تم بہت مسکراتے۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔